بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. یہاں سے آگے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگا تھا، جو میں نے آپ لوگوں کو بات کی تھی، اس کا یہاں پر ذکر ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دیا تھا واقع اف کا، تو وہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا. اگر وہ اسائنمنٹ آپ لوگوں نے کیا ہوگا تب بھی آپ کو آگے کی آیتیں سمجھ میں آئے گی. اگر نہیں کیا ہوگا تو آپ آگے کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اگر آپ نے نہیں کیا تو پاز دس ناؤ، ڈو دیٹ اسائنمنٹ، کم اگین ٹمورو اینڈ دین گو اوور دا لیکچر. تو اب یہاں پر کیا ہے، آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں جھوٹ. تو فرسٹ سٹیٹمنٹ میں ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ دیٹ از جھوٹ. عصبتن ایک جٹھا ہے یا گروہ ہے، منکم تم میں سے، یعنی منافقین کا ایک گروہ ہے، جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بےہودہ گندا گھٹیا الزام لگایا ہے. لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو اس کو، شر لکم، برا تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے. اب یہ جو واقعہ پورا ہے تو بہت بری بات ہوئی ہے، بہت گھٹیا بات ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے ایک بہتر چیز ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ نمبر 1، منافقین پتہ چل گئے ہیں کھل کے، کون جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے، ان کے بیویوں کے دشمن ہے، کھل کر آ گئے ہیں. دوسرا، تکلیف پر، اجر پر، مصیبت پر، یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے بلیسنگز ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو ہڈن بلیسنگز اس کے اندر ہے. تیسرا ایک اور یہ چیز بھی ہے کہ یہ واقعے کی وجہ سے یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر یہاں پر ہمارے سامنے بتا دیے ہیں. لکلی، واسطے ہر، امرئن، شخص کے، منہم، ان میں سے، مکتسبہ، جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہوں میں سے. یعنی جو تہمت لگائے، غلط بات کیے، جھوٹے الزام لگائے، بہتان لگائے، گھٹیا باتیں کیے، وہ سب ان کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. والذی، اور وہ شخص، تولا، حصہ لیا، کبرہ، اس کی بڑی بات کا، منہم، ان میں سے، لہو، اس کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا. یعنی دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. لولا، کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جب سنا تھا تم نے اس کو، ظنا، سمجھا، المؤمنون، مومن مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے. یعنی مومن مردوں اور عورتوں دونوں کو کہا جا رہا ہے جب تم نے فرسٹ ٹائم سنا تھا تو تم نے سنا ہی کیوں، اس کو بڑھاوا ہی کیوں دیا، فوری کیوں نہیں کہہ دیا کہ جو ہے وہ غلط ہے، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کے بارے میں. تو ایسی باتیں جب آئی تو تمہارے لیے بہتر تھا، خیرہ، بہتر، وقالو، اور کہا انہوں نے، ھذا افکن، یہ تہمت ہے. یعنی سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ پھر اس کو تہمت کر رہے ہیں، مبین، کھلم کھلا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جب فرسٹ ٹائم تمہارے سامنے بات آئی تھی تم نے اس کو بڑھاوا ہی کیوں دیا، تم نے اس کے بارے میں بات ہی کیوں کی، تم نے کیوں یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، ہم اس کو مانیں گے نہیں، ایسے باتوں کا انکریج ہی نہیں کرنا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر ایسی تہمت لگائی جائے، ایسی باتیں کی جائے، ایسی بات سامنے آئے تو فوری کہہ دینا ہے کہ یہ تہمت ہے، یہ بری بات ہے، ہم کو سننا ہی نہیں ہے، ایسی باتوں میں انوالو ہی نہیں ہونا ہے. لولا جاؤ، کیوں نہیں وہ لائے، علیہ، اس پر بھی، اربعۃ شہداء، 4 گواہ. کیونکہ 4 گواہ نہیں لائے تو پھر
اس کی گواہی ہی قبول نہیں ہوگی، وہ جھوٹے ہیں۔ فَإِذْ پھر جب لم یأتوا نہیں وہ لائے بالشہداء گواہ کو، فَأُولَئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْکاذِبُونَ تو یہی لوگ اللہ کے یہاں وہ جھوٹے ہیں۔ تو اب یہ جو رومرز جو ہے سنے تو پھر رومرز پہ چپ ہونا بھی اس کو کیا کرنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو رومرز جب ہو، اسپیشلی کسی عورت کے اوپر جب الزام لگایا جائے، فوری اٹھنا ہے، بولنا ہے، کھڑے ہونا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم سن نہیں سکتے ہیں، فوری ایسی گھٹیا باتوں کو روک دینا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا، یعنی اللہ کا فیور ہے، اللہ کی بھلائی ہے، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، لمسکم البتہ چھو جاتا تم کو، فیما اس معاملے میں جو افقتم پڑ گئے تھے تم، یعنی رومرز میں، باتوں میں، یہ جو ہے جھوٹی افواہوں میں، بات کا بتنگڑ بنانے میں، ایک دوسرے کے بیچ میں یہ گاسپس کرنے میں تم جو پڑ گئے تھے، فی ہی اس میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ اذ تلقونہ جب تم لے رہے تھے اس کو یا لیتے تھے اس کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، یعنی جب تم یہ بات کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں کے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكُمْ جو نہیں تھا تمہارے لیے، بھی اس کا علم کوئی علم کے بغیر ایسی بات کر رہے تھے، کیا پروف تھا، کیا علم تھا تمہارے پاس، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھ رہے تھے اس کو ہینا آسان، یعنی اتنی بڑی بات کوئی عورت کے اوپر اتنا جھوٹا الزام لگانا، تم اس کو اتنی آسان بات سمجھ گئے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللہِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا، یعنی تہمت لگانا، الزام لگانا، اور پھر یہاں پر تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں جب اس طرح کی افواہیں ہو، باتیں ہو، رومرز ہو، گاسپس ہو، تو اس میں انڈلج بھی نہیں ہونا ہے، اس میں بالکل انوالو بھی نہیں ہونا ہے، اس کو بالکل انکریج بھی نہیں کرنا ہے، اور پھر اس کو آگے تو پہنچانا بہت جو ہے وہ ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی، کفا بالمرئی کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے، یعنی اگر آپ کہیں سے کوئی سنی سنائی بات ہے آپ کے کانوں میں پڑی، کسی نے کہی، پھر اس کو آپ نے آگے پھر پہنچا دیا، کسی اور سے آپ نے کہہ دیا، تو یہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت کرتا ہے۔ پہلے تو پھر بھی جو ہے لوگوں سے ملنا پڑتا تھا، کمیونیکیٹ کرنے گھر کے باہر جانا پڑتا تھا، آج تو ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ بھی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل کو جو ہے میسج کر دیا جا سکتا ہے، پوسٹ کر دیا جا سکتا ہے، اسٹیٹس پہ ڈال دیا جا سکتا ہے، یا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے بارے میں جب وداؤٹ اینی پروف جھوٹی باتیں کہی جائے، وداؤٹ اینی پروف الزام لگایا جائے اور ایسی باتیں کرے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ولولا اور کیوں نہ، اذ جب سمعتموہ سنا تھا تم نے اس کو، قلتم کہا تم نے، ما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لیے، ان نتکلم کہ ہم بولے اس کو، یعنی ہم زبان سے نکالے بھی نہیں، ان نتکلم بہذا کہ ہم بولے اس کو، یعنی تم بالکل یہ کیوں نہیں کہے کہ ہم کو اس کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرنا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو یہ ہے بہتان عظیم، کیونکہ انسان وہی بات کرتا ہے جس میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیوں تم لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا، کیوں تم لوگوں نے ایسی بات کی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر ایسی بات کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ یعظکم اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، ان تعودوا کہ تم لوٹو، لمثلہ اس جیسے کے لیے، یعنی ایسی بات کے لیے، ابداً کبھی بھی، یعنی وارننگ دی جا رہی ہے، کبھی بھی ان فیوچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو یا چاہے کوئی عورت ہو، کسی کے اوپر، کسی مسلمان مرد اور عورت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بھی اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا اور ایسی باتیں کرے، اور ایسا کرنے پہ گواہ لانا ہے، پھر نہیں لاؤ گے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دیا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی تم اگر مومن ہو تو تمہارے ایمان کا جو ہے وہ ہے کہ تم ایسے بالکل کام نہیں کر سکتے
ہو. تو ایک دوسرے کے اس کو عزت کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کسی کے اوپر بھی ایسی گھٹیا بات نہیں کرنا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت جو ہے بڑا گناہ ہے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ, اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ, لَكُمُ الْآيَاتِ, تمہارے لیے آیات کو یعنی احکامات کو, چاہے وہ کوڑے والا ہو, رجم والا ہو, لیان والا ہو, تہمت والا ہو, یا خذف والا ہو, یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والے, حکمت والے ہے, اور اللہ کے علم اور حکمت کے اوپر بیسڈ یہ احکامات ہے. ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یعنی چاہتے ہیں, ان تشیع, کے پھیلائے, الفاحشۃ, بے حیائی, فی الذین, ان لوگوں میں, یعنی جو انسان کی شہوت کو ابھارنے والی چیزیں ہوتے ہیں وہ فاحش چیزوں میں آتے ہیں, یعنی سیکشل ارجز کو جو ہے بڑھاتے ہیں, ایسے کام کرے. آمنو, جو ایمان لائے, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. یعنی یہاں پہ بے حیائی کو عام کرنا, اور بے حیائی کو عام کرنے والے جتنے بھی چیزیں ہیں, چاہے اس میں جو ہے برہنا پھرنا, مکسنگ آف گیدرنگز, ڈانسنگز, ڈسکوز, شادیوں میں ناچ گانا, ٹی وی پروگرامز, یا آج کل تو ریلز بنانا, کوئی بھی ایسی چیز جو, یا پھر ڈریسنگ ایسی کرنا, یا کنورزیشن ایسی کرنا جو ہے یہ ارجز کو بڑھائے, تو یہ تمام چیزوں میں جو انوالو ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا ہے. تو یہ چیز کو ابھارنے والے, بڑھاوا دینے والے بالکل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. واللہ یعلم, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وانتم, اور تم لا تعلمون, نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل, علیکم, تم پر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت, وان اللہ, اور بے شک اللہ تعالیٰ, رؤوف رحیم, شفقت کرنے والا ہے, مہربان ہے. یہاں پر جو ہے رؤوف کا مطلب نقصان سے بچانے والا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تمہارے اوپر, اور رحمت, یعنی رحمت کا مطلب فائدہ پہنچانا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بالکل کلیئرلی احکامات بتا دیے ہیں, وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم, تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت شفقت کرنے والا, تم کو نقصان سے بچانے والا, یہ سب کچھ کلیئر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا, نہ تم پیروی کرو, خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی, شیطان کے فٹ سٹیپس کی جو ہے بالکل پیروی مت کرو. فٹ سٹیپس یعنی شیطان کیا کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, بھاگ جاتا ہے, پھر ہم وہ وسوسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. گناہ کا ارادہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے, لیکن پھر گناہ کے اوپر جو ایکشن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ, اور جو پیروی کرے گا, خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی, یعنی جیسے ہی وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے پیچھے فوری ایکشن لیتا ہے, فَإِنَّهُ, تو بے شک وہ, یأمر, حکم دیتا ہے, بالفحشاء, بے حیائی کا. بے حیائی جو ہے فحش, حیا کا اپوزٹ ہے. بے حیائی کا جو خیال ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے احکامات جو ہے زنا کے, قذف کے, یہ ساری چیزیں جو ہم کیے ہیں, تو یہ ایکچولی شروع کہاں سے ہوتے ہیں, وہ شیطان کی طرف سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو اس کو پہچاننا ہے, اس کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورے چیزیں ہم کو دے دی ہے قرآن اور سنت میں, کہ یہ چیزیں ایسے ہے, ایسے کرو گے تو پھر یہ گناہ ہے. تو جیسے ہی ان غلط چیزوں کا خیال آئے تو پھر کیا کرو, چاہے وہ گناہ میں جو ہے, یا زنا میں پڑھنے والا گناہ ہو, یا پھر کسی کے اوپر الزام لگانے والا, دونوں چیزیں ہم لیے نا, تو دونوں سے جو ہے کیا کرو, وہ کرو, بچتے رہو. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیونکہ شیطان کی طرف سے, پہلے آئیڈینٹیفائی کرو, یا تو جو چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے, یا پھر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا اور تہمت لگا کر کسی کو پریشان کرنا. تو شیطان کی طرف سے ہے, اس کو پہچانو, اس کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کرو, یہ وسوسوں کے پیچھے مت جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّبِعْ, اور جو کوئی پیروی کرے گا, خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ, تو بے شک وہ حکم دیتا ہے, بالفحشاء, بے حیائی کا, والمنکر, اور برائی کا. اب فحش کیا ہے وہ تو لے لیے ہم, منکر کیا ہے, منکر معروف کا اپوزٹ ہے, یہ ہم جو ہے پہلے بھی لے چکے. اور منکر, معروف کیا ہے, جانی پہچانی بھلائی, اور منکر کیا ہے, جانی پہچانی برائی, جس کو عقل بھی برا سمجھے, شریعت بھی برا سمجھے. آپ دیکھیے, اگر کوئی شریعت کو نہیں ماننے والا ہے, وہ بھی یہ مانتا ہے کہ چوری گناہ ہے, زنا گناہ ہے, یہ ساری چیزوں کو غلط تو مانتا ہے نا کہیں نہ کہیں. تو جس کو عقل اور شریعت دونوں غلط سمجھے وہ منکر ہے. تو شیطان تم کو فحش اور منکر کی طرف بلاتا ہے. اور پھر اس سے بچنے کا کیا سلیوشن ہے,
سورہ عنکبوت میں فحش سے اور منکر سے بچنے کا جو ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تم کو روکتا ہے فحش اور منکر سے۔ اس سے رکنے کا جو ہے سمپل سلیوشن یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور اگر کہیں نہ کہیں یو سی کہ یو آر گیٹنگ انوالوڈ ان دس، یو آر گیٹنگ اٹریکٹڈ ٹورڈز دیٹ، یو آر گیٹنگ جو ہے مور ٹورڈز اٹ، نمازوں کی کثرت جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے۔ یعنی اگر صرف فرض نہیں پڑھ رہے، وہ تو ہے ہی نہیں اس کا کوئی، وہ تو فرض پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ سنتیں پڑھنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، چاشت پڑھنا ہے، جو نمازوں میں کثرت کر سکتے ہیں اگر ہم کر دیں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ فحش اور منکر سے رک جائیں گے۔ اور نماز اللہ تعالیٰ کے کنیکشن کے بنا اس کی کوئی وہی نہیں ہے، بیکاز آئی آلویز ٹیل یو، نماز جب پڑھتے ہیں اٹس ناٹ جسٹ ریچولز، اٹس ناٹ جسٹ آپ یہ سجدے کر رہے، یو ہیو ٹو، کیونکہ نماز خشوع کے بغیر نہیں ہوتی، اور خشوع جو ہے اللہ کے کنیکشن کے بنا نہیں آ سکتا ہے، تو نماز اللہ کے کنیکشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل یعنی اللہ کا فیور اگر نہیں ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک ہو سکتا تھا، منکم تم میں سے، من احد ابدا کوئی ایک کبھی بھی۔ زکا جو ہے کیا ہے، تزکیہ سے ہے، تزکیہ نفس سے ہے۔ تو اب جیسے ہمارا اندر کا جو نفس ہے نا، وہ اگر پاک ہوگا تو آٹومیٹکلی ہماری باڈی بھی پورے پاک کام کرے گی۔ باڈی زنا کرتی ہے، لیکن جس کا نفس پاک ہے اس کی باڈی جو ہے زنا نہیں کرے گی، جس کا نفس میلا ہے، خراب ہے، اس کی باڈی زنا کرے گی۔ سملرلی باڈی سے جو انسان چوری کرتا ہے انہی ہاتھوں سے، اس کا نفس پاک ہے تو پھر وہ چوری نہیں کرے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، تزکیہ کے دروازے کھلے رکھے، ہدایت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور جب تمہارا تزکیہ نفس تم کر لو گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، یُزَکِّی مَن یشاء، پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور یہ تزکیہ کس کا ہوتا ہے؟ جو وہ طلب کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے۔ اس لیے نفس کے تزکیہ کی دعا بھی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو یہ تزکیہ نفس کی دعا ہے، تو ہمیشہ تزکیہ نفس کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو جو ہے تزکیہ نفس یعنی یہ ہدایت دیتا ہے بیسیکلی۔ اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے کہ کون تزکیہ چاہتا ہے، کون اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، کون اصلاح چاہتا ہے، کون گاسپس، الزامات، پروپیگنڈا، زنا، یہ ساری چیزوں میں مبتلا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے۔ اور بے حیائی، فحش جو ہے یہ صرف زنا کرنا نہیں ہے، یہ جو ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ ایک تو جو ہے برہنہ ہونا، گندے کپڑے پہننا، ٹھیک سے اپنے آپ کے سطر کا خیال نہیں رکھنا، یہ اکیلے میں یا جب چار لوگوں میں ہو، سب میں آئے گا۔ زنا کرنا، زنا دیکھنا، زنا کی گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ حدیث میں ہے ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ خدا سے ایسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا ہم تو خدا سے شرم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیا تو وہ کرتے ہیں جو سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، یعنی سوچ میں بھی بے شرمی والی باتیں نہیں لانا چاہیے، پیٹ اور جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، یعنی کھانے پینے میں بھی حدود میں رہے، اور موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے، اور آخرت کا چاہنے والا ہے اور دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑنے والا ہے، ایسا وہ شخص ہے جس نے حیا کی۔ تو اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ حیا یا شرم کرنا یا بے حیائی سے بچنا، اگر ہم ان شارٹ کہیں تو پہلے تو زبان سے آنے سے بھی پہلے دل میں، دماغ میں بھی ایسی گندی چیز نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گندی چیز جو زنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور گندی چیزیں جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے نا، تو زنا والی، بے حیائی والی کے ساتھ ساتھ فضول غلیظ چیزیں، حسد، برائی، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر آگے کی آیت جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ جو میں آپ لوگوں کو پورا کرو بولی تھی نا اسائنمنٹ کرنے کے لیے، میں نے جو کہا تھا آپ لوگوں کے لیے، تو اس میں سے ایک شخص جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگائے تھے، تو ان کے گھر والوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سپورٹ کرتے تھے، فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے۔ ان کا گھرانہ جو تھا، میں نام اس لیے نہیں لے رہی ہوں کیونکہ یہاں پر اسائنمنٹ میں آپ کو دیا گیا تھا، تو اسائنمنٹ جب آپ نے کیا ہوگا تو یہ نام بالکل آپ کے لیے واضح ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو
ان لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب الزام لگایا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری فیملی کو کیا کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، منتھلی ہیلپ یا فائنینشیل ہیلپ جو بھی تھی. تو اب یہاں پر یہ ہوا تھا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیٹی کے اوپر کیونکہ الزام لگا تھا تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ آگے جا کر وہ ان کی فائنینشیل ہیلپ نہیں کریں گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ولا تلی اور نہ قسم کھائے اولو الفضلی صاحب فضل یعنی بڑے مرتبے والے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی اسٹرانگ تھے، منکم تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے یعنی اسٹیٹس والے، مال والے، ان یؤتوا کہ وہ نہ دیں گے اولی القربا رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو اب وہ جو تھے وہ مہاجر بھی تھے، بدری صحابی بھی تھے، اور مطلب اسٹیٹس والے مالدار بھی تھے، لیکن اب کیونکہ ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگائے تھے تو انہوں نے ایسا کیا تھا. تو اب ایسا جو کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، ایسا تم جو ہے اپنے پرسنل اس کے اوپر ایک تم ایسی چیز کر رہے تھے تم وہ مت کرو. وَلْيَعْفُوا اور چاہیے کہ معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا اور چاہیے کہ درگزر کرے. أَلَا تُحِبُّونَ کیا نہیں تم پسند کرتے، أَن يَغْفِرَ کہ معاف کر دے اللہ لکم اللہ تعالیٰ تم کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اب اس سے کیا لیسن ملتا ہے، رشتہ دار جو بھی کرے، ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے یا ہمارے ساتھ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے اوپر الزام لگانا کوئی چھوٹی معمولی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر الزام لگانا، لیکن تم اگر وہ برا کام کرتے ہو تو اپنی اچھائی مت چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نیکی، اپنی اچھائی یا ایسا کام تم کیا دنیائی فائدوں کے لیے کر رہے تھے، تم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے نا. تو بندے کے رویے سے اس کا کیا تعلق ہے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قسم کھائی تھی تو قسم توڑنے کا کفارہ بھی دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جو فائنینشیل ہیلپ تھی آیت کے نزول کے بعد بڑھا بھی دیا، اور جو ہے کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے یہ جو فائنینشیل ہیلپ ہے اس سے کوئی روکے گا نہیں. تو اب یہاں پر کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو ہم یہ کسی کو گنہگار یا کچھ لیبل لگا کر اس کو جو ہے سزا اس کی ہم نہیں دے سکتے یا سزا مقرر نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز، ہم جب کوئی نیکی یا بھلائی کرتے ہیں تو دنیا کے فائدے سے نہیں، فائدے کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہماری نیکی کے آڑے نہیں آنے دینا چاہیے. تیسری چیز، انسان، رشتہ دار لوگ جیسا بھی ہمارے ساتھ کرے وہ برے اگر ہے تو ہماری اچھائی ہم کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان الذین بے شک وہ لوگ، یرمونا جو الزام لگاتے ہیں، المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بے خبر. اب یہاں پر بے خبر کس کہا جا رہا ہے، جو انوسنٹ ہے، جو گناہ سے بھی بے خبر ہے اور الزام سے بھی بے خبر ہے. المؤمناتی مومن، لعنوا وہ لعنت کیے گئے کیونکہ زنا کے الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا، کیونکہ الزام بھی بہت بڑا ہے، سزا بھی بہت بڑی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 7 ہلاک ہونے والی چیزوں سے بچو. ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا جادو، تیسرا قتل، چوتھا سود، 5واں یتیم کا مال، 6واں جنگ سے پیٹ پھیرنا، اور 7واں پاک دامن پر تہمت لگانا. تو کتنی بڑی بڑی چیزوں میں یہ چیز لگی وہ ہے، دیکھیے کہ پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ ہے. طبرانی کی روایت ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے. اور ہم کتنی آسانی سے، کتنی ایزلی جو ہے یہ بات کر دیتے ہیں. یوم تشہد، جس دن گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، یعنی اب دیکھیں زبان خود بولے گی کہ یہ بات کیے تھے، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں. یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ زبان جس کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں، اتنا ہم اس کو جو ہے مینیکیور، پیڈیکیور، یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. تو اب دیکھیے، اب سی سی ٹی وی کیمرہ سے ساری چیزیں ٹریس کی جاتی ہے، لیکن جب ہاتھ، آنکھ، کان، زبان سب خود بولیں گے تو پھر کیسا ہوگا آپ سوچئے. ہمارے اپنے اعضاء، ہمارے اپنے باڈی پارٹس ہمارے دشمن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی اس سے محفوظ رکھے، ایسی رسوائی سے، اور ہم اس کو ایسے کاموں سے بھی محفوظ رکھے. پھر یہ کب ہوگا، یومئذ اس دن، یوفیہم اللہ پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، دینہم ان کی جزا. تو ہر چیز جزا، یعنی نہ جو کیا گیا وہ کم یا زیادہ نہیں ہوگا، الحق برحق، یعنی سچائی کے ساتھ، نہ کم نہ زیادہ، جتنا جیسے جو کیا اس کا اس کو جو ہے وہ ملے گا. وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق وہی حق ہے،
وہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا ہونا بھی حق ہے، اس کا وجود بھی حق ہے، اس کی سزا بھی حق ہے، کوئی الوژن نہیں ہے۔ المبین حق واضح کرنے والی یعنی کھولنے والی، حق کو واضح کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حق کو کیسے واضح کرنے والے ہیں؟ ایک تو جو ہے یہاں پر کیا ہے، ان اللہ هو الحق، بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی حق ہے، اللہ کا وجود بھی حق ہے، اور المبین حق واضح کرنے والے ہیں، یعنی حق کو جو ہے کھول کر بیان کرنے اور سامنے لانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حق کو اب دنیا میں ہمارے سامنے کیسے کھول کر واضح کیے؟ ایک تو وحی کے ذریعے ساری چیزیں انبیاء کو بتایا، پھر وہاں سے ہمارے پاس آیا۔ دوسرا فطرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توحید رکھ دیے ہیں۔ ایوری ون دوز ہو ہیو ناٹ ایون ریڈ قرآن، اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو ان کو بھی جو ہے پتہ ہے کہ اندر سے جو ہے ایک فطرت میں ہے کہ دس از رائٹ، دس از رانگ، دیر از سم گاڈ، اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ فطرت میں ہے سب کے۔ اور عقل بھی جو ہے بتاتی ہے کہ اللہ ہے اور واٹ از حق اینڈ واٹ از رانگ۔ الخبیثات خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہے، والخبیثون اور خبیث مرد، للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے ہے، والطیبات اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک یہی لوگ، مبرؤون پاک ہے، مما اس سے، جو یقولون جو وہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پاک لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کا فحش باتوں سے، خبیث باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے۔ تو پاک لوگ جو ایسی باتوں میں اور ایسے اعمال میں جو ہے نہیں انوالو ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، یعنی آنرڈ رزق ہے ان کے لیے۔ یہاں پر پاک بات کرنے والے یعنی جو کلمہ توحید کی، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے ہیں، اور خبیث لوگ جو ہے خبیث باتیں کرنے والے ہیں۔ یعنی اگین یہی چیز ہے کہ جس طرح جو ہے گندی باتیں کرنے والے، جس کا جو ہے وہی جو چیپ لوگ ہوتے ہیں گندے باتیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایک آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے، اور جو پاک لوگ ہوتے ہیں توحید کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جیسے پچھلی آیت میں بھی بتایا گیا تھا کہ زنا کرنے والے زنا سے ہی شادی کرے، پاک لوگ پاک لوگوں سے ہی شادی کرے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ایک سوشل اور فیملی لاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بتائے ہیں، یہاں پر ادب ہم کو سکھایا ہے کہ کیسے ہم کو رہنا ہے، کیسے ہمیں جو ہے گھر میں وہ ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتن، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر سوائے بیوتکم، اپنے گھروں کے، اپنے گھروں سے مراد اپنی بیوی کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ماں باپ کا گھر نہیں آئے گا، دوسرے رشتہ داروں کا گھر نہیں آئے گا، چاہے وہ گھر بڑا ہو، چھوٹا ہو، کچا ہو، پکا ہو، ٹینٹ ہو، جو بھی ہو، ایک پرائیویٹ ایریا روم ہو، تو کوئی پرائیویٹ ایریا جہاں پر ایک شادی شدہ کپل رہتے ہیں یا ایک اکیلی عورت یا مرد بھی رہتے ہیں، تو کسی کے بھی گھر میں داخل نہ ہو سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، تم انس حاصل کر لو۔ تستأنسوا جو ہے انس سے ہے، اس کا اپوزٹ وحشت ہے۔ تستأنسوا میں دو معنی آئیں گے، تستأذنوا کے معنی بھی آئیں گے اور ایک وحشت کا اپوزٹ معنی بھی آئے گا۔ تستأذنوا کا مطلب ہے اجازت طلب کرنا، یعنی کسی کے گھر میں اگر داخل ہو other than your wives یا پرائیویٹ ایریا میں اٹس روم اور اینی تھنگ، تو تمہیں چاہیے کہ پرمیشن لے، اجازت لے۔ اور وحشت کا اپوزٹ میں جب آتا ہے تو باعث وحشت نہیں ہو، یعنی اریٹیٹ مت کرو ان کو جا کر ان کے گھروں میں، وہ مت کرو۔ تو اب تو ڈور بیلز ہو گئے ہیں، تو ڈور بیل جو ہے دے کر جانا ہے، یا پھر کال کر کے کسی کے پاس بھی جانا ہے ان کے پرائیویٹ سپیس میں۔ وَتُسَلِّمُوا، اور تم سلام بھیجو، عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان کے گھر والوں پر۔ سلام کیا ہے؟ دعا، پیس بی اپون یو۔ تو جیسے ہی ان کے گھروں میں انٹر ہو تو سلام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو، تم یاد رکھو، کیونکہ دور جاہلیت میں اجازت لے کر جایا نہیں جاتا تھا، تو تم کسی کے بھی پرائیویٹ ایریا میں جب داخل ہو تو اجازت لے کر جاؤ۔ صفوان بن امیہ جب مسلمان ہوئے تو کلدہ بن حنبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ وادی کے اونچے حصے میں تھے، وہ اجازت اور سلام کے بغیر اندر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، اور کہو کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینرز سکھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے انصار عورت کی ایک خاتون بارگاہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض وقت میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ مجھے اس حالت میں کوئی دیکھے،
کبھی میرے والد آ جاتے ہیں، کبھی کوئی مرد میرے اہل خانہ میں سے آ جاتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ آیت جو ہے آپ جو ہے نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا ہے۔ تو باپ بھائی کوئی بھی ہو، کتنا بھی کلوز، ایون بیٹا ہو، تو اس کو اجازت لے کر جانا ہے۔ سملرلی ماں باپ کے کمرے میں اگر داخل ہو تو بھی اجازت لے کر آنا ہے، حالانکہ بہت ہی باعث احترام، قابل احترام جو ہے وہ ہے، تو ماں باپ کے کمرے میں بھی اجازت لے کر جانا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ صحابہ نے کہا اے صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرنے کا تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ استئناس کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ کر جانا، تاکہ دوسرے کو پتا چلے کہ تم وہاں ہو، یعنی آواز دے کے انٹر ہونا ہے۔ تو ابھی تو ڈور بیلز ہے، تو بیل دے کر یا نوک کر کے انٹر ہونا ہے، پہلے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے نا، صرف پردے ہوتے تھے۔ ایک بار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نوک کیا، پوچھا کون؟ تو کہا انا، میں، یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے کہا انا کیا؟ تو اب اگر کوئی پوچھے کہ کون، تو پھر نام بھی بتانا ہے، صرف میں ہوں ایسے بھی نہیں بتانا ہے۔ جب بیل بجائے تو پھر کھڑے ہونا جو ہے اس کے بھی آداب ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی آ کر اندر سے بچہ یا نوکر ڈور کھول دیتا ہے، تو جب ڈور کھل جائے اور اندر سے گھر نظر آئے تو سائیڈ میں کھڑے ہونا ہے، بالکل سامنے کھڑے ہو کر گھر میں جھانکنا بھی نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص جو ہے دروازے پر کھڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سائیڈ پر کھڑے ہونے کا حکم دیا، کیونکہ نگاہ بھی داخل ہوتی ہے۔ اور بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں، یعنی گھر میں کسی کا جھانکنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم اس کے آنکھ پھوڑ دے تو بھی اس کے اوپر، ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر انٹر ہونے کے بعد کسی کے گھر میں کوئی پرائیویٹ چیزیں ہیں، کوئی لیٹرز ہے، ڈائری ہے، یا اور بھی کوئی پرائیویٹ چیزیں ہیں، باکسز ہے، تو پھر اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کہا کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی، گویا اس نے آگ میں جھانکا، یعنی کوئی پرائیویٹ چیزیں، لیٹرز ہے یا اس طرح کی، لیٹرز کے علاوہ پہ بھی کوئی بھی پرائیویٹ چیز ہے تو اس میں تاک جھانک نہیں کرنا چاہیے، نہ کان لگانا چاہیے، نہ سننا چاہیے، نہ ناک سے جو ہے کچھ یہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کے پاس یہ پڑا، یہ ہوا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کیا ماں کے گھر پر بھی اجازت لوں؟ اور اس نے کہا کہ میرے سوائے اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتحب ان تراہ عریانا، یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کو برہنہ دیکھو، یعنی کیونکہ عورت کبھی کسی حال میں، کبھی کسی حال میں ہوتی ہے، کبھی کپڑا ہٹ جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، تو پھر ماں کے اس میں بھی اگر تم خدمت کرنے والے اکیلو تو بھی جو ہے اجازت لے کر جانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے بھائی بہن کے گھر بھی اجازت لے کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لشکر سے آتے ہو تو پہلے مسجد میں ٹھہرو تاکہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے، یعنی حالانکہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ بیوی کے گھر میں تم وداؤٹ پرمیشن جا سکتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ جب وہ لوگ کوئی مشن پر جاتے لشکر میں، گروپس میں، تو پہلے آ کر مسجد میں رکتے تاکہ وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ سب لوگ آ گئے ہیں، پھر وہ گھر میں جو لوگ ہیں تو وہ پریپیئر کر لے اپنے آپ کو، اس کے بعد گھر میں انٹر ہونے کا جو ہے وہ ہے۔ اور نوک کرنا، بیل کرنا 3 ٹائمز کرنا، اور اس کے بعد سعد بن عبادہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 2 ٹائمز کہا السلام علیکم کہا، تیسری بار جواب نہ دیا تو لوٹ گئے۔ تو اگر کوئی اجازت نہ دے، جواب نہیں دے تو لوٹ جانا ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی عورت کے گھر جائے تو بھی، یعنی عورت کے پاس جائے تو بھی جو ہے اجازت لینا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بہت ہی کم ایج میں بیوہ ہو گئی تھی، تو جب بھی جو ہے کوئی عورتیں ان کے پاس جاتی تو اجازت لے کر ہی جاتی۔ تو یہ گھر میں داخل ہونے کے جو ہے آداب ہے۔ پھر ایک تو پرمیشن لینا ہے، وہاں پہ وحشت یا اریٹیشن نہیں کرنا ہے، اور پھر سلام کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر نہ تم پاؤ، فیہا، ان میں، یعنی گھروں میں، ان احدن، کسی ایک کو، فلا تو نہ تدخلوہا، تم داخل ہو ان میں، حتی، یہاں تک کہ یؤذن، اجازت دے دی جائے، لکم، تمہارے لیے۔ یعنی اگر کوئی نہیں پائے تو زبردستی دروازہ کھول کے اندر جا کے گھر میں دیکھ کے اس طرح نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹوائلٹ میں ہے، نماز میں ہے، کہیں بزی ہے، اگر اجازت نہیں ملی، نہیں کھولے تو واپس چلے جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تمہارے لیے، ارجعوا، واپس پلٹ جاؤ، فارجعوا، تو واپس چلے جاؤ۔ تو اگر وہ کہے سوری آئی ایم بزی، آئی کانٹ میٹ یو، یا کچھ بھی ایسی چیز، تو واپس چلے جاؤ، اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اس میں کوئی جو ہے ڈس رسپیکٹ والی بات نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی کام میں انوالو ہو سکتے ہیں، تو تم واپس چلے جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو علم والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اچانک ہی آنا چاہتے تھے، سرپرائز دینا چاہتے تھے، یا ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے بنا بولے آئے۔ تو بنا بولے نہیں ہے، ایون ہسبینڈ کے لیے بھی کیا حکم ہے یہ میں بتا دی، تو ایسا کسی کے گھر بھی بنا بولے نہیں جانا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ نہ رہنے والے، فیہا متاع لکم ان میں فائدہ ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں جب کوئی رہنے والے نہیں ہے، یعنی جہاں فیملی نہیں رہتی ہے، کسی کا پرائیویٹ ایریا نہیں ہے، بلکہ فائدے ہیں تمہارے لیے، یعنی جیسے ویئر ہاؤس ہے، کمیونٹی سینٹرز ہے، اسٹورز ہے، اسکولز، آفسز، ہوٹلز، پارکس، یہ جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں ان میں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، جو تمہارے دماغ میں دل میں خیالات ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا بچا کر رکھے، من ابصارہم اپنے نگاہوں میں سے۔ اب یہاں پر مردوں کے لیے پہلا حکم ہے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہہ دو مومن مردوں کے لیے کہ وہ بچا کر رکھے اپنے نگاہوں میں سے، یعنی نگاہوں کو بچا کر رکھنا ہے، جو چیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس کو دیکھنا ہے، یعنی اگر تم عورت کو دیکھے تو فوری جو ہے اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو، وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کرے، فروجہم اپنی شرمگاہوں کو۔ تو اب یہاں پر مردوں کے لیے بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، یعنی شارٹس نہیں پہننا ہے، ٹائٹس نہیں پہننا ہے، ننگے نہیں پھرنا ہے، تھائز نہیں وہ کرنا ہے، اور زنا میں بھی مبتلا نہیں ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو جبڑوں کے بیچ اور دو پیروں کے بیچ کی چیزیں، کیونکہ زنا کی سزا دنیا میں اور آخرت میں بہت بڑی ہے۔ اگر کوئی اس سے بچ جائے اور پھر زبان سے غلط بات کرنے سے بچ جائے تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے، جنت کی ضمانت ہے۔ اب عورتوں کے اوپر پردہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن مردوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ مرد کے سامنے بھی ننگا نہیں ہو سکتا ہے، یا کپڑے نہیں اتار سکتا ہے، یا براہنہ نہیں ہو سکتا ہے، سوائے بیوی جس کے سامنے اس کو جائز ہے۔ اور سطر کیا چیز ہے؟ ناف سے گھٹنوں تک، نیز اس میں انکلوڈڈ ہے، بٹکس بھی سطر میں آتے ہیں۔ تو پھر جیسے لو ویسٹ پہنتے ہیں اور وہ سب تو یہ نہیں، تو نیز کور ہونا ہے، اکیلے میں بھی ننگے نہیں رہنا ہے کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں، صرف ٹوائلٹ میں یا جمع یعنی سیکس کی حالت میں جو ہے اس طرح کی حالت میں ہونا جائز ہے۔ جب کسی کو ٹچ کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس لیے گلوز پہن کر کرنا ہے۔ اور جنازے کے ورکشاپ میں ہم کافی ڈیٹیل میں لے لیے تھے کہ ایون جنازے کو جب ہم غسل دیتے ہیں تو گلوز پہن کر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ نگاہوں کو بچاؤ، یعنی عورت پر جب نگاہ پڑے تو اب اس میں اب آپ سوچئے کہ جب مرد عورت کو میگزینز میں، انٹرنیٹ میں، ریلز میں دیکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ کیا ہے حکم، یہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، اس پہ آپ کو ہی غور و فکر کرنا ہے۔ What eyes admire the heart desires، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو ابلیس کے تیروں میں سے کہا ہے۔ تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نہیں ہے، بلکہ پہلی نظر میں گھورتے ہیں، نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلی دوسری تیسری کچھ نہیں، نظروں کو جو ہے بچا کر رکھنا کہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت کی خوبصورتی دیکھ کر پہلی نگاہ پھیر لیتا ہے تو اس کی عبادت میں مٹھاس ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے عبادتوں میں مٹھاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ عورتوں کو گھورتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ایک بار کہ اپنی امت کے بارے میں جس سے سب سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں وہ نفسانی خواہشات اور لمبی آرزوں سے ہے۔ اس کے اندر تانک جھانک کرنا، گھورنا، بائکس پہ جاتے جاتے آئینوں میں پیچھے سے دیکھنا، بالکنی میں سے دیکھنا، کالج کے باہر کھڑے ہو کر دیکھنا، یا کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر دیکھنا، یا پھر جو ہے آج کل تو جو ہے موبائل سے آپ کیپچر کر کے زوم کر کر دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آئیں گی۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ ذالک ازکی لہم، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی صنعا جو ہے میں پہلے بھی لی تھی، جس کے اوپر نگاہ وہ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ فعلا مرضی سے کرنا، عملہ کسی کے حکم پر کرنا، صنعا دوسرے پر کرنا، تو نظر ڈالتے ہیں، ان کو بھی انوالو کرتے ہیں زنا میں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو نظر پھیرنے کا حکم ہے یہاں پر۔ وقل للمؤمنات، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو، یغضضن جھکا کر رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے۔ تو اب یہاں پر عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو
کیا کرے, جھکا کر رکھے. مردوں کی اور عورتوں کی نگاہوں میں ڈیفینیٹلی فرق ہوگا, لیکن اگر عورتوں, کیونکہ عورتوں سے جو ہے کیا ہوتا ہے نگاہوں, جیسے کہتے دیکھیں آنکھوں سے ہی اشارہ ہو گیا, یا پھر آنکھوں سے ہی جو ہے ایسے اشارے ہوتے ہیں یا ایسے ادائیں ہوتے ہیں یا ایسا اٹریکشن ہوتا ہے, تو عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا چاہیے. تو نہ جو ہے عورتوں کو آنکھوں سے اٹریکٹ کرنا چاہیے, نہ شہوت کی نظر ڈالنا چاہیے, نہ جو ہے کوئی بے حیائی کا ایسا کام کرنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے آنکھ کے زنا کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا ہے, زبان کا زنا اس کی گفتگو کرنا ہے, نفس کا زنا اس کی آرزو کرنا ہے, اور انجام کار شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب. تو اس طرح جو ہے آنکھوں سے, اور پھر اس کے بعد زبان سے, پھر اس کے بعد گفتگو سے, پھر نفس سے جو ہے وہ کام پھر میں انسان پڑ جاتا ہے. تو جب آنکھوں سے شروع ہوتی ہے بات تبھی جو ہے ہٹ جانا ہے. وَيَحْفَظْنَا, اور حفاظت کرے, فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہ کی. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں جو ہے زنا میں انوالو ہونا یہ آئے گا, ہومو سیکشولیٹی بھی آئے گی, اور حیوانوں کے ساتھ کرنا یہ بھی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بھی کہا, یعنی یہ عورت اور مرد کے بیچ میں تو ہے ہی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی عورت دوسری عورت سے نہ چمٹے, یعنی اس طرح بہت لپٹ چپٹ کے عورتوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے. اور ترمذی کی ایک حدیث ہے اگر مرد نے کسی جانور کے ساتھ شہوت کو پورا کیا تو اسے بھی مار دو اور اس جانور کو بھی مار دو. تو جانوروں سے بھی شہوت پوری کرنا یہ بھی جو ہے کافی دیکھا جاتا ہے, تو پھر یہ بھی گناہ ہے. تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یعنی زنا, ہومو سیکشولیٹی اینڈ جانوروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئے گی. وَلَا يُبْدِينَ, اور نہ ظاہر کرے, زینتہن, اپنے بناؤ سنگار یا اپنی زینت. اب زینت کیا چیز ہے, اس کو بہت ڈیپتھ میں لینا ہے, اس کو سمجھنا ہے. زینت یعنی بیوٹی, یا وہ تمام چیزیں جو اٹریکٹ کرے, شہوت ڈیولپ کرے, بیوٹیفائی کرے, بناؤ سنگار کرے. لباس کو بھی زینت کہا گیا ہے, کیونکہ وہ آیت ہم لیے تھے, دیکھیے خُذُوا زینتکم عند کل مسجد, ہر مسجد کے میں جب جاؤ تو زینت لے لو, یعنی لباس پہن لو. جب براہنہ طواف ہوتا تھا, آیت پہلے ہو چکی. تو لباس کو بھی جو ہے زینت کہا گیا. زیورات اس میں آئیں گے, میک اپ آئیں گے. اب یہاں پہ زینت کو ظاہر مت کرو, یعنی اوور گارمنٹ پہن لو, کیونکہ لباس بھی زینت ہے, یا اوور کوٹ پہن لو, یا کچھ ایسی چیز تم اپنے اوپر وہ کر لو, کور کر لو, جسے زینت ظاہر نہ ہو. ترمذی کی روایت ہے میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت بن سور کر نامحرموں میں اترا کر چلتی ہے, جیسے کیٹ واک کرنا, ہیل پہن کر چلنا, قیامت کے دن مجسم تاریکی میں ہوگی, یعنی کمپلیٹ ڈارکنس میں ہوگی. اور اس میں جو ہے زینت ظاہر نہیں کرنا, میں ٹائٹ کپڑے نہیں پہننا, یا بہت زیادہ اٹریکٹیو ایسا جس سے جو ہے ایک دم لوگ اٹریکٹ ہو جائے, ڈیزائر ہو جائے اس کو, عورت کو حاصل کرنے کی, یا اس سے جو ہے زنا میں مبتلا ہونے کی. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا تھا گوندنے والی, گندوانے والی, یعنی ٹاٹوز بنانے والی, اور دانتوں کو نوکدار بنانے والی. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. سملرلی بال نوچنے والی, نچوانے والی, یعنی آئی بروز بنانے والی, انوانٹیڈ بال نکال سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. زینت بیسیکلی جو ہے جگہ جگہ سے چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز جو ہے ایک دم آپ کو اٹریکٹ کرے, آپ کو جو ہے آپ کی اٹینشن سیک کرے, آپ باہر جا رہے ہیں, مرد اور عورت ہے, تو اس میں ایک دم اٹینشن سیک کرے, ایک دم اٹریکٹ کرے, ایک دم مرد پلٹ پلٹ کر دیکھے, ایسی کوئی بھی چیز. It could be tight dress, it could be attractive dress, it could be walk, it could be anything. آپ کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اور ایک جو ہے جا رہے ہیں ایک محفل میں, وہاں پہ ہر کوئی آپ کی طرف پلٹ کے دیکھ رہا ہے, ان دا سینس کہ یو بیوٹیفائی یور سیلف. تو اس کو وہ زینت میں آئے گا. الا ما ظہر منہا, مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں, یعنی یو ہیو کورڈ یور سیلف بٹ اسٹل آپ کی ہائٹ, آپ کا جو ہے کیسی باڈی ہے وہ پتہ چل جائے گا. اور کچھ چیزیں جو چھپائی نہیں جا سکتی, بٹ اسٹل ہینڈ بیگ ول بی دیر, یور ہینڈز جو ہے ہاتھ کے نیچے کے حصے, وہ تو وہ نہیں ہے نا. اس کے اوپر اگر مہندی ہے یا کچھ اور بیوٹیفیکیشن ہے تو اس کو کور کر لینا ہے, لیکن ہاتھ ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں نہیں چھپائی جا سکتی. تو اگر وہ کور کرنے کے بعد, یعنی اپنی بیوٹیفیکیشن کو کور کرنے کے بعد اسٹل اگر کچھ ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ, اور چاہیے کہ ڈالے رکھے, بِخُمُورِهِنَّ, اپنی اوڑنیاں. یہ جو ہے خمور, خمار کا جو ہے وہ ہے کیا ہے, پلورل ہے. تو یہ ہیڈ اینڈ شولڈر کو کور کرنے والی چیزیں آئے گی اس میں. عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے گرہبانوں پر. گرہبان جو ہے ہیڈ, نیک,
ایئرس اینڈ جو ہے چیسٹ، یہ سب آئے گا. تو اپنے ایسا اوور گارمنٹ ایسا ہو کہ ہیڈ، گردن، کان اور اپنا سینہ یہ جو ہے سب کور ہو. تو ایسا اسکارف ڈالنا کہ سینہ ظاہر ہو تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے. ولا یبدینا، اور نہ ظاہر کرے، زینتہن، اپنی زینت کو، یعنی جو بھی بیوٹیفائی کرنے والی چیزیں ہیں جیسے اپنے زیورات ہے یا جو بھی زینت ہے، جو بھی بیوٹی والی چیز ہے اس کو نہ ظاہر کرے. الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے. افسوس یہ ہے کہ یہ شوہروں کے سامنے سب سے بدترین حالت میں عورتیں ہوتی ہے. تو یہ اوور گارمنٹ کس کے سامنے نکالا جا سکتا ہے؟ اپنے شوہروں کے سامنے. او آبائہن، اپنے باپوں کے لیے. باپ میں دادا، پردادا، نانا سب آئیں گے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، یعنی سسر کے سامنے بھی اتارا جا سکتا ہے اوور گارمنٹ. او ابنائہن، یا ان کے بیٹے، اس میں پوتے نواسے سب آئیں گے. او ابنائی بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی اسٹیپ سنس. او اخوانہن، یا ان کے بھائی، اس میں عینی، اللہ اخیافی تینوں آئیں گے. او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے. او بنی اخواتہن، یا ان کی بہنوں کے بیٹے. او نسائہن، یا ان کی عورتیں، یعنی یہاں پہ بنی اخواتہن یعنی بھانجے ہے. او نسائہن، یا آزاد عورتیں. او ما ملکت، اور جو مالک ہوئے، ایمانہن، ان کے دائیں ہاتھ یعنی غلام عورتیں. بالتابعین، جو یا پیروی کرنے والے، غیری اولی الاربتی، نہ حاجت والے، من الرجالی، مردوں میں سے، یعنی کچھ خادم جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، زمانے سے گھر میں کام کرتے ہیں اور ان کی شہوانی خواہشاتیں ختم ہو جاتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، ان کے سامنے بھی جو ہے عورت وہ کر سکتی ہے. طفل، یا بچہ یعنی چھوٹا بچہ. الذین، وہ جو لم یظہروا، نہیں واقف ہوئے، علی عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے، یعنی وہ چھوٹے بچے جن کو عورت کے جسم کے بارے میں، سیکس کے بارے میں پتہ نہیں ہو، ان کے سامنے اوور گارمنٹس کو اتارا جا سکتا ہے. یہاں پر کچھ رشتوں کا ذکر نہیں ہے جس میں داماد ہے، ماموں ہے، چچا ہے. رضاعت سے یعنی دودھ کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہے، وہ بھی محرمات رشتوں میں آئیں گے. ان رشتوں میں دیور، جیٹ، کزنز، خالو، پھوپا، سمدھی یہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. ستر عورت جو ہے عورتوں میں بھی مینٹین کرے گی، اور یعنی اپنی پوری باڈی براہنا جو ہے وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. یعنی بیوٹیفائی ہو کر کن کن کے سامنے جا سکتی ہے؟ ایک تو عورتوں کے سامنے جا سکتی ہے اور محرم مردوں کے سامنے جا سکتی ہے، لیکن برہنہ ہونا یہ کسی کے سامنے بھی جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے مرد مرد کی اور عورت عورت کی سطر نہ دیکھے، یعنی ناک سے گھٹنوں تک جو ہے. تو اس میں جو ہے پارلرز میں جو بکنی ویکس وغیرہ کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور ٹائٹ ڈریس پہننا یا اوور گارمنٹ لینے کے بعد بھی اٹریکٹ کرنا وہ بھی حرام ہے. اس کے بارے میں بھی جو ہے یعنی حجاب میں ہے لیکن حجاب ہے نہیں، اسٹل دیر از اٹریکشن، تو وہ بھی گناہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت جو لباس پہنے لیکن پھر بھی برہنہ ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود اس کی طرف مائل ہوگی. ان کے سر جو ہے اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے سر کے اوپر وہ بنا لیتے ہیں دیکھیے حجاب کے اندر سے. اور وہ عورتیں جنت میں بھی نہ جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو ان تک پہنچے گی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. لباس کے پہنے ہوئے ہیں لیکن بٹ اسٹل یو ہیو میڈ اٹ سو اٹریکٹیو اینڈ ٹائٹ، تو ان کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی. یہاں پہ اب الطفل الذین لم یحضروا علی عورات النساء یہ بھی کلیئر ہو گیا. ولا یضربن، اور نہ مارے، بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم کہ جان لی جائے، ما یخفین جو وہ چھپاتی ہے، من زینتہن اپنے زینت میں سے. یعنی اپنے پاؤں کو ایسے مارتے ہوئے نہ چلے جیسے گھنگرو ہے، پازیب ہے، یا اپنی پنڈلیاں نظر آئے، کیونکہ پنڈلیوں سے بھی اٹریکشن ہوتی ہے. اور ہیلز، پچھلی ہیلز کی ٹک 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 جگہ ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو. اور توبہ کیا چیز ہے؟ وی نو اٹ ویری ویل کہ گناہوں کو چھوڑ کر صحیح اس پہ آ جانا ہے اور غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح آنا ہے، توبہ کرنا ہے. اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، جمیعا سارے کے سارے، ایھا المؤمنون آمنون. ہم کتنا بھی کوشش کریں کہیں نہ کہیں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرو؟ سب توبہ کرو. لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ. اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، جنت اچیو کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات یہاں بہت کلیئرلی بتا دیے گئے ہیں.
اسپیشلی زنا کو لے کر، فحش کو لے کر، تہمتوں کو لے کر، کس طرح ڈریس اپ ہونا ہے، کس طرح گھروں میں انٹر ہونا ہے، یہ تمام احکامات کافی ڈیٹیل میں بتائے گئے ہیں۔ تو اگر تم فلاح چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی، تو غلطی کہیں نہ کہیں، کوتاہی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ڈیفینیٹلی جو ہے ہم تو اس کے غلطیوں کا پتلا ہے۔ ایک تو لا علمی کی وجہ سے ہو گئی، پتہ نہیں تھا اس کی وجہ سے ہو گئی، یا اس کو اتنا سیریسلی نہیں سمجھے تھے اس کی وجہ سے ہوگی۔ آج پتہ چل گئی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اصلاح کر لو، توبہ کر لو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی جو ہے فلاح ہمارے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح عمل کرنے والے ہم کو بنائے، توبہ کرنے والے بنائے، اور ہم کو یہ مفلحین میں شامل کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔